جی السلام علیکم. ثواب اور گناہ، ہزاروں باتیں اس کے بارے میں کی گئی ہیں. ہم تک جو پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ثواب کرنسی بھی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ٹیکنیکلی ثواب کیپیسٹی بڑھانے کے عمل کا نام ہے. اس دنیا میں اور اسی دنیا میں انسان کی حق کو پہچاننے کی اور حق سے ایسوسیٹڈ اعمال، یعنی جن کو ہم جنرلی نیک اعمال کہتے ہیں، وہ کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے ہر نیک عمل سے. ہر نیک عمل اگلے نیک عمل کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. تو ثواب is an amplification of capacity. اچھا، not only the amplification of capacity، احساسات کی بیداری بھی ہوتی جاتی ہے. کسی اللہ کے بندے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تصوف احساسات کی بیداری کا نام ہے. جس کا جتنا لطیف احساس جاگتا جائے گا اتنا وہ سالک ہوگا، اتنا وہ سلوک کے سفر میں ہوگا. اللہ رب العزت کی تو صفت بیان فرما رہے ہیں نا، واللہ لطیف خبیر. تو سب سے بڑے صوفی تو ظاہر اللہ ہیں تو سب سے زیادہ لطافت بھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے صوفی اللہ ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑے صوفی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ ہے تو آئینہ. ٹھیک ہے نا تو گناہ اس کا اپوزٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں نا یخرجہم من الظلمات الی النور، کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظلمات الگ اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی اندھیرا کوئی الگ چیز نہیں ہے، ظلمات تاریکی الگ چیز نہیں ہے. نور سے جتنی دوری ہوگی اتنی ظلمات ہوگی. آپ ایک لائٹ جلاتے ہیں اپنے کوریڈور میں تو لائٹ کے بالکل نیچے اچھی خاصی روشنی ہو رہی ہوتی ہے بلب کے نیچے، اور جتنا دور ہوتے جائیں گے نسبتاً اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ظلمات ہے اور یہی نور ہے. تو ظلمات سے نور کا سفر بالکل اس طرح ہے کہ آپ دور کھڑے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی بلب تو نظر آ رہے ہیں دور سے کہ روشنی جل رہی ہے، لیکن روشنی آپ تک پہنچ نہیں رہی. آپ اتنی دور ہیں کہ آپ اگر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتاب کے حروف آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بلب کے نیچے پہنچ جائیں. تو یہ ہے ظلمات سے نور کا سفر. تو ظلمات الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے. The more distant one has kept himself or herself from the source of power, the source of light, the source of خیر. اور source of خیر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ لوگ جو ان کی ذات میں گم ہو گئے. تو گناہ اصل میں اگنورنس کا نام ہے، اور اگنورنس کا مطلب یہاں جہالت نہیں ہے یا کم علمی نہیں ہے. اگنورنس کا مطلب غفلت ہے. جس دم غافل اس دم کافر. یہ جو اگنورنس ہے نا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ غلطی کرنے پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی واضح آیت ہے. ٹھیک ہے نا. ان الذین آمنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو ایمان پہ ہوتے ہیں ان کو جب شیطان ٹچ کر جاتا ہے، یعنی ان کے خیال پہ شیطانی وسوسہ آتا ہے، ایک دم چونک پڑتے ہیں. تذکروا، ایک دم ذکر میں آ جاتے ہیں. ذکر مطلب خیال کی اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ عمومی طور پہ رہتے ہیں. اور وہ عمومی اللہ کے بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے خشیت. خشیت میں رہتے ہیں، تقوی میں رہتے ہیں، اوور کانشیس ہوتے ہیں غلطی نہ ہو جائے. واپس اس کیفیت میں فوراً آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کی غلطی، تھوڑے کچھ پل کی، کچھ لمحوں کی، کچھ سیکنڈوں کی، کچھ منٹوں کی، کچھ گھنٹوں کی، ڈپینڈنگ آن کہ کون کہاں کھڑا ہے. اس غلطی کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون. کیا خوبصورت بات فرماتی. اور پھر وہ دوبارہ دیکھنے لگتے ہیں. تو ظاہر ہے
یہاں بصیرت کی بات ہو رہی ہے. بصارت اور بصیرت دونوں ہی بصر کی روٹ میں ہے. تو بس تو گناہ تو دھل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا بندہ تو کنٹینیوس توبہ میں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنی خامیاں نظر بھی اسے ہی آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ حدیث قدسی ہے نا کہ ہم جب تم پہ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو تمہاری آنکھ تمہارے اپنے اوپر کھول دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا بندہ. ولی اللہ کوئی معجزے اور کرامات اور کشف دکھانے والا شخص تھوڑی ہے. وہ شخص جو ہمہ جہت ہمہ وقت اپنی اصلاح میں مصروف ہے. اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی خامیاں نوٹ کرے. he or she is too busy in self cleansing. تو الحمدللہ پھر اس لیول پہ گناہ نہیں ہوتا. اس لیول پہ کم ثواب اور زیادہ ثواب ہوتا ہے. یعنی کیپیسٹی بڑھانے کا عمل کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. غور کر کے دیکھ لیجیے. یہ اندر کا سفر ہے. اندر سے ہی جواب ملے گا. الفاظ ناکافی ہیں. کسی نے اچھا کہا ہے نا, تجھے کیا خبر میرے بے خبر, میرا سلسلہ کوئی اور ہے, جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. تو غور کریں نا کہ مجھ کو مجھ سے ملا کون رہا ہے, اور ہے بھی گریز پا, نشان نہیں چھوڑتا اپنا.